الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ الحاقہ کی پہلی 8 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ العزیز انہی 8 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے. بارگاہ رب القدوس سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے. یہ قرآن مجید کی سورۃ الحاقہ یہ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت نمبر 69 ہے. یعنی اس سے پہلے جو ترتیب لکھی ہوئی ہے قرآن مجید میں
68 پہلے گزر چکی ہے، یہ 69 صورت ہے۔ اس صورت پار کے 2 رکوع ہیں اور 52 آیات کریمہ ہیں۔ یہ جتنے بھی اب صورتیں آ رہی ہیں نا، یہ ان کے 2 رکوع ہیں۔ اب صورت والنازعات تک جتنے بھی صورتیں آئیں گی یہ سب کے 2 رکوع ہیں، اس کے بعد 1 رکوع شروع ہو جائے گا۔ اس صورت کا نزول جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی ابتدائی زندگی میں ہے، جب نیا نیا اسلام دین آیا، حضور نے کلمہ پڑھایا لوگوں کو، لوگ مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ بالکل ابتدائی دور تھا جس میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن سوچا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، مسند امام احمد بن حنبل نے انہوں نے اس کو ذکر کیا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن سوچا، آج چل کر کیوں نہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو تنگ کریں، ابھی اسلام نہیں لائے۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج جا کے نا تھوڑا ان کو تنگ کرتے ہیں، تو میں اس نیت سے گھر سے نکلا اور سوچ رہا تھا کہ آج ضرور جو ہے نا ان کو پریشان کرنا ہے۔ تو جب میں حرم شریف کی طرف آیا تو آپ مجھ سے پہلے حرم شریف میں داخل ہو چکے تھے، تو میں بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ جب میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے نماز کی نیت باندھ لی تھی حرم شریف میں، اور نماز پڑھنے کے نیت باندھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سورت تلاوت کی وہ سورت الحاقہ تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہی سورت جو ہے نا آپ نے تلاوت کی، تو میں نے کہا سنو تو صحیح یہ کیا پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، اب حرم شریف ہو، مکہ مکرمہ کی سرزمین ہو، حرم پاک ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ہو، وہ بھی نماز کی حالت میں، اور سننے والا پھر عربی ہو، فاروق اعظم جیسا۔ کہتے میں پیچھے کھڑا ہو گیا جاسوسی کے لیے کہ پڑھتے ذرا کیا ہے، دیکھی تو صحیح، کبھی سنا نہیں تھا قرآن۔ آپ نے قرآن پڑھا پر میرے دل میں اترتا گیا۔ ظاہر ہے کہ سرکار کا کلام جو تھا، اب قرآن مجید کا حضور کی زبان مبارک سے میرے دل میں اترتا گیا، میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب میں پیچھے کھڑا ہوا تو میرے دل میں سا کہ یہ کوئی شاعر ہوں گے، یہ دیکھو نا، یہ چونکہ اس کا طریقہ دیکھو نا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذب ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ تو پھر آگے بھی اسی طرح جو ہے نا یہ جتنے بھی صورتیں آتے آ رہی ہیں ان کو دیکھیں، فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ، یومئذ واہیہ، آیتیں ختم ہو رہی ہیں تو لکس لائک شعر۔ تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ یہ شاعر ہیں جو خوبصورت شعر کہہ رہے ہیں۔ جب میرے ذہن میں یہ بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت پاک کی دوسرا رکوع جو ہے نا وہ پڑھا، اور پڑھا انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، کہ یہ شعر نہیں ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ یہ شعر ہے، ہاں جی، یہ کرم والے رسول کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا، ان کو کیسے میرے ذہن کا پتہ چل گیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں کچھ سوچ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں یہ وہی پڑھ رہے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلا؟ چلو یہ شاعر نہیں ہے تو یہ کوئی کاہن ہے، جادوگر ہے۔ یہ کیا ہے؟
کاہن ہے. جب میں نے کہا نا کہ آپ نے دل میں سوچا یہ کاہن ہے تو آپ نے آگے پڑھا قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. آپ نے فرمایا کہ یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی اور جو ہے نا تم اس میں دھیان نہیں کرتے ہو، یہ کاہن کی بات بھی نہیں ہے. میں نے جو نیت کر کے آیا تھا وہ تو طریقے تری رہ گئی. اس کلام میں میرے اندر اتنا اثر کیا نا کہ میں فوری طور پر تو ایمان نہیں لایا، لیکن میرے دل کے اندر وہ چیزیں بیٹھ گئی. اس کے بعد جو ہے نا میری طبیعت کے اندر فرق پڑ گیا کہ میں سوچنے لگ گیا کہ میں نے کیسا کلام سنا. ایسا قرآن تو میں نے کبھی پہلے سنا ہی نہیں ہے. اتنا اثر کرنے والا، اتنا جو ہے نا جو ہے خوبصورت قرآن کلام میں نے کبھی سنا نہیں. تو میرے دل کے اندر نا وہ گھر کر گیا. اور اس کے بعد پھر یعنی یہ اس وقت کا واقعہ ہے نا کہ جب ابھی 40 مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ 40واں نمبر تو آپ کا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر تھوڑے ہی دن ہوئے تو میں پھر اپنی سسٹر کے گھر گیا، پھر ان کی پٹائی کی، اور پھر جو ہے نا انہوں نے بھی جو دیکھا تو میرے پر اور اثر ہوا. پھر میں نے کہا مجھے میرے گل میں رسی ڈال کر پٹکا ڈال کر ان کی خدمت میں لے چلو. ہاں جی تو یہ قرآن مجید ایسا ہے کہ جو جہاں سے مرضی پڑھ لو. ہاں جی اگر کسی کے جو ہے نا جو قاری پڑھنے والا ہے، اگر اس کا عمل ہے اس پر اور خوبصورت پڑھتا ہے تو اس کے نام کے اندر کلام بڑا بڑا معجزہ ہے، اعجاز نما ہے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے. اسی لیے تو 1400 سال ہو گئے کوئی اس کا معارضہ نہیں کر سکا، کوئی اس کا مقابلہ یا معارضہ نہیں کر سکا. تو اب یہ سورت جو ہے نا اس میں جو شروع فرمایا سورت کو، فرمایا الحاقہ. یہ حاقہ جو ہے یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. الحاقہ جیسے اذا وقعت الواقعہ، جیسے وہ واقعہ جو ہے یہ بھی قیامت کا نام ہے. ہاں جی اسی طرح قاریہ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. ہاں جی ہاں جی اور مختلف نام ہے قرآن مجید کو، قرآن قیامت کے کئی نام ہیں. تو یہاں سے الحاقہ سے کے ساتھ شروع کیا. اب الحاقہ سے کیوں شروع کیا اور الحاقہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ الحاقہ کا معنی ہے قیامت، نام قیامت کا. اور اس کو حاقہ قیامت کو کیوں کہا گیا کہ قیامت حق ہے. قیامت کے اندر کوئی شک ہے نہیں نا، قیامت حق ہے. اس لیے قیامت کو حاقہ کہا گیا، کیونکہ اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس لیے اس کو الحاقہ کہا. یعنی کہ وہ حق ہونے والی، وہ حق ہونے والی. مل حاقہ. ہاں جی کیسی عظیم الشان قیامت، یعنی وہ کیسی ہے. ما جو ہے یہ کلمہ استفہامیہ ذکر کیا اور کہا کہ کون سی قیامت ہے، یعنی کون سی وہ حق ہونے والی ہے. یعنی اس کے اندر یہ پوشیدہ یہ بات ہے کہ ایک ہولناک، خوفناک، خطرناک قسم کا دن جو ہے، ڈراؤنا تباہی والا دن وہ واقع ہونے والا ہے. اس لیے اس کو ملحاقہ کے ساتھ ذکر کیا، یعنی اسم ظاہر ذکر کیا، اسم ضمیر ذکر نہیں کیا. یعنی یہ پہلی آیت میں فرمایا نا الحاقہ، تو اب آگے دوبارہ پھر فرمایا ملحاقہ. اور حاقہ کا دوبارہ ذکر کرنا یہ اسم ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے. یعنی یہ بھی کہہ سکتے تھے نا
ما ہوا، ہاں جی، یا ما ہے یا وہ ذکر کر دیتے، تو یہ ضمیر ذکر یعنی کیا ہے، وہ کون سی ہے، یعنی وہ ہے، یہ اسم ضمیر ہے، لیکن اس ضمیر کو ذکر نہ کیا اور پھر ملحاق کا اسم ظاہر یعنی کلیئر کر کے پھر اس کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی ہولناک اور ڈراؤنی اور شدت والی بات ہے جس کو اسم ظاہر کے ساتھ ذکر کیا گیا اور ما استفہامیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ آگے فرمایا وما ادراک ما الحاقہ، اس کو پھر اسی طرح سے ذکر فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ حقہ کیا ہے، یعنی اس کو اور ڈراؤنا کر کے ذکر کیا گیا جس کے اندر ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا کہ یہ کون سی چیز ہے جس کو دوبارہ اس طرح ذکر کیا گیا ہے، جملہ استفہامیہ یہاں پہ ذکر کیا اور قیامت کی ہولناکی کو اس نے ظاہر کیا، یعنی یہ قیامت ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی اور خوفناک دن ہے جس کا کسی شخص کو معلوم نہیں کہ اس کے اندر کتنی تباہی، کتنا عذاب، کتنا خوف اور کتنی پریشانی لوگوں کو ہوگی۔ اس لیے پھر اس کو فرمایا کلمہ استفہامیہ کے ساتھ کہ وما ادراک ما الحاقہ، اور تم نے کیا جانا، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا پتا کہ یہ حاقہ کیا ہے، یعنی 3 دفعہ اسی طرح الحاقہ، حق واقع ہونے والی، ما الحاقہ وہ کیسی ہے حق ہونے والی، وما ادراک ما الحاقہ اور تمہیں کیا پتا کہ وہ حاقہ کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یہ وہ حاقہ ہے کہ جس کو جھٹلایا صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے، اور جس کو جھٹلایا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے، ہاں جی، بالقاریہ، قاریہ کے ساتھ۔ قاریہ کے بعد پھر جو اس نے حاقہ کی تفسیر قاریہ کے ساتھ کی، اسی طرح قیامت کا نام ہے، یعنی وہ کیا ہے، وہ صدمہ دینے والی، سخت دل کو تکلیف دینے والی، صدمہ درد پہنچانے والی، یعنی اس کو جھٹلایا قوم سمود نے اور قوم عاد نے۔ تو جب انہوں نے جھٹلایا تو کیا ہوا، فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اس جھٹلانے کی وجہ سے قوم سمود جو ہے وہ تو ہلاک ہو گئی طاغیہ کے ساتھ۔ طاغیہ کیا ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی سخت آواز آئی آسمان سے یا جبریل بلند جگہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے ایسی سخت آواز نکالی کہ جس سے پوری قوم جو ہے نا مر گئی۔ قوم سمود جو ہے یہ سعودی عرب میں تبوک کی طرف جاتے ہوئے رستے میں ہجر کی بستی آتی ہے، ہجر، وہاں یہ لوگ آباد تھے اور یہ بڑے کاریگر تھے اور بڑے سخت قسم کے لوگ تھے، ورکر، اور بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار، اور یہ پتھروں میں اپنے مکان بناتے تھے، انداز کہ پتھروں کو چوٹ کر، پتھروں کو توڑ کر، ان کو ڈیزائننگ دے کر ان کے اندر یہ کتنے کتنے بیڈ روم بنانے، باتھ روم بنانے اور ان کے اندر رہنے سہنے کی جگہ بنانی، یہ ان کا طریقہ تھا کہ پہاڑوں کے اندر مکان بناتے۔ اب دیکھو پہاڑ کے اندر مکان بنانا کوئی آسان تھوڑا ہے، پہاڑوں سے پتھر کاٹ کر لانا اور اس کو ڈیزائن بنا کر اس کو گھر میں یہاں مکان میں 2-4 پتھر لگانے کتنے مشکل ہو جاتے ہیں، اور پہاڑ کے اندر پتھروں کو کاٹ کر اس کے اندر مکان بنانے کی بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو ان کو لوگوں کا یہ وتیرہ تھا کہ جو آج بھی اگر آپ ہجر بستی کی طرف جائیں تو پہاڑوں میں ان کے بنے ہوئے مکان آج بھی کھڑے ہیں، کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ بہت دیر پا ہوتے ہیں، اس لیے ان کی نشانیاں آج بھی وہاں موجود ہیں۔ جب وہ پتہ نہیں کتنا زمانہ پہلے گزری قوم سمود، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کیا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو پھر قرآن نے ذکر کیا نا ان کو کہ تم ہجر کی بستیوں سے گزرتے ہو، قوم لوط کی بستیوں سے گزرتے ہو، تم قوم عاد کی بستیوں سے گزرتے ہو، تو تم تو ان کے حالات دیکھتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر حکم ہے کہ تم ان سے جلدی جلدی گزر جاؤ، وہاں رکو نہیں، کیونکہ وہ عذاب کی جگہ ہے۔ اور صحابہ جو تھے جب وہ گزرتے تو دیکھتے تھے کہ یہ بستیاں ہیں، یہ اس جگہ پر اللہ کا عذاب ان پر آیا، تو گویا کہ وہ ان کے نشانیاں، ان کے مکانات، ان کے بیڈ روم وغیرہ، ان کے کنویں ابھی تک موجود تھے۔ یہ لوگ جو تھے حضرت صالح علیہ السلام، یہ بھی عرب تھے، یعنی عرب نبیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب نبی ہیں، حضرت صالح علیہ السلام عرب نبی ہیں، حضرت ہود علیہ السلام صالح نبی ہیں، عرب نبی ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام عرب نبی ہیں۔ یہ چار نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عرب نبی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی کچھ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ دوسری قوموں کے نبی ہیں۔ عرب میں یہ چار نبی ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ عرب کی چار نبی آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، نوح علیہ السلام کے بعد میں ہیں۔ تو یہ قوم سمود کی طرف ان کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب انہوں نے قوم کو تبلیغ فرمائی تو انہوں نے جیسے لوگوں کا عادت تو ٹال مٹول کرنا، انہوں نے ٹال مٹول شروع کر دی، یہاں تک کہ ہیلے بازیاں کرنے لگ گئے، کبھی جھٹلاتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی ان کو کہتے کہ آپ کو جو ہے کیسی باتیں کرتے ہیں، بیکی بیکی کرتے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا یعنی نہ ماننے والی باتیں۔ جب آپ بار بار تبلیغ فرماتے رہے تو انہوں نے کہا اچھا ہم چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالیں جو حاملہ ہو 10 ماہ کی، کیونکہ اونٹ جو ہوتا ہے نا، اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ ہو تو بچہ دیتی ہے، 10 ماہ کی حاملہ ہو اور وہ ہو 120 گز اس کا قطر ہو، اتنی بڑی ہو، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی شرط ایسی کر دی تھی کہ وہ نبی پوری نہ کر سکے۔ لیکن جب انہوں نے شرط رکھی ہم ایمان لائیں گے تو آپ نے دعا فرمائی تو وہ جو ہے پہاڑ پھٹا اور وہاں سے اتنی بڑی اونٹنی نکل آئی، اور 10 ماہ کی وہ حاملہ تھی، اس نے بچہ بھی اتنا بڑا پیدا کیا۔ اب یہ ہو تو گیا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لانا تو وہ نہیں لایا ایمان، انکار کر گئے۔ اب آپ نے فرمایا کہ اب تم نے مجھ سے معجزہ مانگا تھا تو ہم نے یہ دکھایا تم کو، لیکن اب تم بچ نہیں سکتے، اب یہ اونٹنی جو ہے نا یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ تم اس کا احترام کرو، ادب کرو، اس کو کچھ نہ کہو تو تمہاری جان بچی رہے گی۔ تو پہلے تو وہ کچھ نہ کہتے اس کو، لیکن وہ اونٹنی ایک تو اس علاقے میں پانی کی کمی تھی، اور پھر اونٹنی اتنا پانی پیتی، اتنی بڑی اونٹنی تھی تو وہ پورا جو ہے نا پانی وہ ایک دن میں پی جاتی، ان کے لیے بچتا ہی نہیں۔ لیکن یہ اچھا ہوا کہ دوسرے دن وہ پانی نہیں پیتے تھی، تو ایک دن جو ہے وہ اونٹنی پانی پیتی اور دوسرے دن کہتے بھی ہاں اب تمہاری باری ہے، تم لے لو پانی۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ وہ جو عادی ہوں کہ ہم نے روزانہ پانی لینا ہے، پینا ہے، کپڑے دھونے ہیں، نہانا ہے، وہ ایک دن کیسے انتظار کرتے، تو وہ ڈرتے تھے، اونٹنی کے سامنے نہیں آتے، اتنی بڑی اونٹنی ہے، ہاں جی ڈرتے تھے۔
جب وہ سارا پانی پی جاتی، اور چارہ کا بھی یہی حال ہوتا، جب وہ چرتی تو چراگاہیں کی چراگاہیں ختم کر دیتی، اور پھر ان کے جانوروں کے لیے کچھ نہ بچتا، تو وہ تنگ آ گئے۔ انہوں نے ایک بندہ تیار کیا، قیصار بن سالف، اس کو تیار کیا۔ تو ہوتے ہیں نا قوم میں کچھ آدمی شیطان ہوتے ہیں، تو وہ ڈھونڈنے نہیں پڑتے، وہ مل جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی شیطان قسم کا آدمی بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں، دور سے نظر آتے ہیں کہ یہ ہے۔ وہ قیصار بن سالف جو تھا، اس کا گروپ تھا، اس نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ جو ہے نا اس اونٹنی سے ہماری جان چھڑائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم امن چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو، تو اس کو کچھ نہ کہو۔ لیکن چونکہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آنے والی تھی، انہوں نے اس اونٹنی کی کانچیں، ان کے پیر کاٹ دی۔ اب اونٹنی جب پیر کٹ گئے اس کو تکلیف ہوئی اور وہ ہلاک ہو گئی۔ اب آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی تم جو ہے نا بچ سکتے ہو، اگر تم یہ جو بچہ ہے نا، اس کا ادب و احترام کرو، اس کو کچھ نہ کہو۔ ہاں جی، اس بچے کو کچھ نہ کہو، جو اونٹنی کا بچہ ہے جو اس نے پیدا کیا۔ لیکن چونکہ وہ لوگ بد اصل تھے اور انہوں نے یہ شرارت کرنی تھی، انہوں نے اس کو بھی ہلاک کیا۔ ہاں جی، تو پھر کہنے لگے کہ اچھا تم جو ہمارے ساتھ کہتے ہو کہ عذاب آئے گا، تم اپنا عذاب لے آؤ ہمارے اوپر، ہمیں ہلاک کر دو۔ ہاں جی، تو یہ واقعہ پہلے جو ہے سورۃ ہود میں گزر چکا ہے، اور بھی کئی جگہ گزر چکا ہے، تو ہم اس کو مختصر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا بھی عذاب دکھاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تم عذاب مانگتے ہو تو ہم تمہیں عذاب دے دیں گے۔ فرمایا کہ تمہارے پاس 3 دن ہے، 3 دن ہے، جو کرنا کر لو، چوتھے دن عذاب آ جائے گا۔ ہاں جی، تو ان کو ابھی بھی یقین نہیں آیا، اگرچہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، جو کہتے ہیں سچ ہوتا ہے، لیکن انسان کے سر پر شیطان سوار ہوتا ہے، تو ان کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو اب پہلے دن جو ہے نا ان کے چہرے زرد ہو گئے، ہر آدمی کا چہرہ زرد ہو گیا، اس قوم کا جو بھی نہ ماننے والے تھے، تو تھوڑی نشانی ظاہر ہو گئی۔ دوسرے دن جو ہوا تو اس دن چہرے ان کے سرخ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے چہرے دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، سرخ ہو گئے۔ تیسرا دن آیا تو فرمایا تمہارے چہرے جو ہے نا سیاہ ہو جائیں گے، تو تیسرے دن چہرے سیاہ ہو گئے۔ چوتھا دن آیا، وہ عذاب کا دن تھا، اب ان کو فکر لگا، لیکن اب چونکہ عذاب شروع ہو چکا تھا، اب تو نہیں بچ سکتے تھے۔ تو 2 روایتیں آتی ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ جبریل امین بلند ٹیلے پر، بلند جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے وہاں سے چیخ ماری، زور سے چیخ ماری۔ اس چیخ کا اثر ان پر ایسا پڑا کہ چیخ سنتے ہی یہ مر گئے۔ دوسری روایت یہ آتی ہے کہ آسمان سے چیخ کی آواز آئی، آسمان سے آئی، اوپر سے، اور جب وہ چیخ کی آواز آئی تو اس سے بھی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور ایسے ہلاک ہوئے کہ گویا کہ وہاں کوئی بستی کا نام و نشان تک، کسی آدمی کا نام و نشان تک نہیں تھا، سارے کے سارے مر گئے۔ اس کا ذکر ایسا بھی آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی 10 محرم کو، تو اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ صبح صبح ہلکی سی سائرن کی آواز آئے گی، جو کہ ہر آدمی سنے گا، جہاں بھی کوئی ہوگا وہ سنے گا، اور اس کو وہ مانوس ہوگی۔ اب وہ جوں وقت گزرتا جائے گا، اس کے اندر تیزی آتی جائے گی۔ اب شروع ہوئے تو مانوس ہوگا آدمی، کہ آواز ہلکی ہے، سن رہا ہوگا، لیکن اب ہر منٹ جو آواز جو ہے وہ تیز ہوتی جائے گی، تو پھر وہ وقت آ جائے گا کہ جب اس کو وہ وائبریشن شروع ہو جائے گی، تنگ ہونا شروع ہو جائے گا،
کہ یہ آواز جو ہے ختم نہیں ہو رہی، کان پھٹ رہے ہیں، جگر پھٹ رہے ہیں، اب یہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، بے آرامی ہو رہی ہے، لیکن وہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ تو شروع ہونی ہو تو شروع ہو رہی ہے، اور وہ جو سورج اوپر آ رہا ہے، جو وقت گزر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنی تیز ہو جائے گی کہ جس سے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، جگر پھٹ جائیں گے، سینے پھٹ جائیں گے، اور لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی آواز کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ تو ہے جو آہستہ آہستہ آواز زیادہ ہو رہی ہے اور لوگ ہلاک ہوتے جا رہے ہیں، اور جب اللہ کا عذاب آئے اور جبریل کو حکم ہو کہ تم ایسی چیخ مارو کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں اور لوگ مر جائیں، تو کتنی سخت آواز ہوگی۔ تو فرمایا اس کو طاغیہ بولتے ہیں، اس آواز کو طاغیہ۔ یہ فرمایا فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، قوم سمود جو ہے انہوں نے اس قیامت کے دن کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے طاغیہ وہ آواز بھیجی، اس آواز کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ دوسری قوم تھی جو حضرت سمود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے ساتھ جو دوسری تھی، ایک ہی دور میں تقریباً قریب جو یہ دونوں قومیں آئی ہیں، وہ تھی قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ قوم سمود کا مسکن تھا سعودیہ سے جب آپ تبوک وغیرہ کی طرف جاتے ہیں نا، سیریا کی طرف، تو رستے میں ہجر کی بستی آتی ہے وہ، اور قوم عاد جو ہے ان کا مسکن تھا جب آپ سعودیہ سے یمن کی طرف جاتے ہیں تو جہاں وہ ریت کے ٹیلے نہیں ہیں، ربا خالی جس کو بولتے ہیں، ربا خالی، ہاں جی، یا ایمٹی کوارٹر جس کو بولتے ہو، صحرا جو ہے، وہ ریت اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ جو گرم بھی ہے، اور ایک آپ اس کو ہوا چلتی ہے تو ابھی وہ میدان ہے تو تھوڑی دیر میں پہاڑ بن جائے گا ریت کا۔ آج جو سخت قسم کی ریت ہے کہ تاگا پھینکو یا کوئی رسہ پھینکو تو وہ بھی جل کر ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کی ریت۔ تو وہ مسکن تھا احقاف، جس کو سورہ احقاف بھی جس کا ذکر ہے، اس جگہ کا نام بھی احقاف ہے۔ وہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا مسکن یمن میں، اور ابھی بھی حضرت ہود علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ یمن میں ہے، اور یہ احقاف جو ہے یہ علاقہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ قوم اتنی بڑی تھی کہ جیسے وہ لوگ پہاڑوں کو چوٹ کر مکان بناتے تھے، ان کی بلڈنگیں بھی بہت اونچی تھیں، کیونکہ ان کے قد بڑے لمبے تھے، یہ طاقتور تھے اور کام بہت کرتے تھے اور بڑے زوراور لوگ تھے، تو ظاہر ہے کہ جو اتنے طاقتور لوگ ہیں وہ مکان بھی اپنی اونچی اونچی بلڈنگ اور مکان بناتے تھے۔ تو یہ بھی جو ہے نا اللہ اور اس کے رسولوں کے منکر تھے، انہوں نے بھی قیامت کا انکار کیا۔ جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈفرینٹ عذاب بھیجا، ان پر ہوا بھیجی، ہاں جی، ہوا بھیجی سرسرن عاتیہ، یعنی دو اس کے اندر خصوصیتیں تھیں۔ ایک تو وہ تھی کہ شور تھا اس ہوا کا اتنا کہ جیسے اب بھی اگر 60-70 میل کی رفتار سے اگر ہوا چلے تو جیسے سیٹی نہیں مارتی، اتنی ہوا کی آواز آتی ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دروازوں سے، مکانوں سے، چھتوں سے ٹکرا رہی ہے اور ہوا کی آواز آ رہی ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے اندر بھی بیٹھے بیٹھے اب ہوا کی آواز سنتے ہیں۔ ایک تو سخت اس کی آواز تھی، دوسرا وہ شدید قسم کی سرد ہوا تھی، بہت ٹھنڈی ہوا تھی۔ آپ دیکھو ٹھنڈی ہوا جب یہاں چلتی ہے آج کل کے موسم میں تو پانی کا کیا حال ہو جاتا ہے، گاڑیوں کا کیا حال ہو جاتا ہے، لوگ باہر نکلتے نہیں ہیں، فریز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہے کہ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 5 گھنٹے
کا پیریڈ ہوتا ہے، 10 گھنٹے کا پیریڈ، اس کے بعد پھر ٹمپریچر اوپر جانا شروع ہوتا ہے. اور وہ کیا تھی؟ 8 دن اور 7 راتیں. وینسڈے کو، بدھ کے دن کو صبح کے وقت وہ شروع ہوئی، اور اگلا وینسڈے جب آیا اس کی شام کو وہ ختم ہوئی. تو کتنے بن گئے؟ 8 دن اور 7 راتیں. اب 7 راتیں اور 8 دن میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی، 1 منٹ کے لیے بھی وہ ہوا نہیں رکی. جب اتنی ٹھنڈی ہو کہ آدمی جو ہے وہ فریز ہو جائے، پانی فریز ہو جائے، یعنی ٹھنڈی کا کیا مطلب کہ اب دیکھو کہ اگر ٹمپریچر جو ہے یہ 0 سے بھی نیچے چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے پانی کا، یا اس علاقے کا کیا حال ہوتا ہے. ہاں جی، آپ یعنی آدمی تو ویسے ہی اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، بیمار کمزور آدمی ویسے مر جاتا ہے. اب ٹھنڈی ہو کے آج ہم مثالیں دے رہے ہیں کہ 0 سے نیچے چلا جائے، لیکن لوگ زندہ ہیں 0 کے نیچے میں. وہ ایسا 0 کے نیچے ٹمپریچر تھا کہ آدمی بچ ہی نہیں سکتا تھا. پھر ساتھ اتنی شدید ہوا، تیز، اتنی شور والی کہ جو ہم مثال نہیں دے سکتے. کہ اب یہاں تو ہوائیں چلتی ہیں نا 60 70 80 میل کی رفتار چلتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں رفتار وہ اس سے بھی زیادہ تیز تھی. کیوں تیز تھی؟ کہ وہ جو درخت تھے ان کے وہ گرتے، مکان گرتے، اور ان کے چونکہ قد لمبے تھے ان لوگوں کے، تو وہ کھجور کی طرح لمبے تھے ان لوگوں کے قد. جب وہ گرتے تو ایسا لگتا ہے جیسے پھٹا گرا ہے یا درخت گرا ہے، ایسے ایسے کر کے وہ گرتے تھے. اور فرمایا اما عاد، حضرت حود علیہ السلام کی قوم عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت آواز والی گرجتی ہوئی آندھی اور تیز سخت سرد ہوا سے. سخرہا علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ مسخر کر دی، مسلط کر دی ان لوگوں پر. یعنی اس کی ہوا کا کوئی اور نظریہ یا اندیہ نہیں تھا، وہ یہی تھا کہ اسی قوم کو ہلاک کرنا ہے، اسی قوم کے اوپر اس نے ورک آؤٹ کرنا ہے سارا کچھ. سخر مسلط کر گئی ان کے اوپر. کتنے دن؟ 7 لیال، 7 نائٹس، اور 8 ایام اور 8 ڈیز. 8 دن اور 7 راتیں متواتر اللہ نے ان پر مسلط کر دی. حسوماً، یعنی ان کی جڑیں کاٹ دے، ان کی تباہی مچا دے، ان کی نسلیں ختم کر دے، ایسی تباہ. فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، تو ان لوگوں کو آپ اس قوم کو دیکھو گے کہ اس کا کیا حال ہو گیا ہے. وہ بالکل گرے پڑے، بے ہوش ہوئے، ان کی بری حالت ہو گئی ہے. اور کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے لگتے ہیں جیسے کھجور کے درخت گرتے ہیں نا تو ٹنڈ کھڑے ہوتے ہیں اور درخت گر جاتے ہیں نیچے. یہ بھی اسی طرح جو ہے نا یہ ایسے گر جاتے تھے جب وہ تیز ہوا آتی. اور اس کو جو ہے نا انہوں نے نام دیا، ان لوگوں نے جب یہ ہوا آئی ان کے پاس تو انہوں نے اس کا نام دیا عجوز کا نام دیا، ایام عجوز. ان لوگوں نے، اس وقت کے لوگوں نے شروع میں اس کا نام دیا کہ یہ ایام عجوز ہے. عرب بھی اس کو ایام عجوز کہتے تھے. ایام عجوز کا یہ مطلب تھا کہ جب وہ موسم آتا تھا، جیسے یہاں بھی آپ دیکھو کہ ایک موسم آتا ہے جس کا فروری کہہ رہے ہیں، جنوری کہہ لیں، تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ دن ہے سردی کے، یہ دن ہے ہوا کے. آدمی تیار ہو جاتا ہے کہ بھئی سردی کے دن آ رہے ہیں، تو اب جو ہے نا
سردی پڑے گی، برف پڑے گی، اولے پڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو عرب کہتے تھے کہ یہ دن جو تھا نا، جس وقت وہ ہوا آئی وہ آلریڈی سردی کے دن تھے، اور پھر یہ ہوا اور سردی شروع ہو گئی. اور ایام عجوز کا یہ مطلب تھا، عجوز کہتے ہیں بوڑھی کو، بوڑھی عورت، کہ وہ ایسا ہوا کہ جب وہ عذاب شروع ہوا تو لوگ چھپنا شروع ہو گئے کہ وہ گرتے تھے اور ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو جو ایک بڑھیا تھی، وہ جو ہے اس سردی اور ہوا سے ڈر کر وہ بیسمنٹ میں نیچے سے نیچے چلی گئی، بیسمنٹ چلی گئی اب کہ میں یہاں محفوظ رہوں گی. تو ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ بیسمنٹ میں بھی جو چھپے تھے نا وہ نہیں بچ سکے. تو ہوا نے اس بڑھیا عورت کو بیسمنٹ سے کھینچ کر باہر لائی اور وہ مر گئی. ادھر جب وہ مری تو اس وقت 7 راتیں اور 8 دن پورے ہو چکے تھے. وہ مری، ہوا رک گئی. تو اس کا نام انہوں نے ایام وجود رکھ دیا. خیر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ موسمی حالات ہیں، یہ اوکلاہوما ہے، یہ ٹینیسی ہے، یہ ٹورنیڈو جہاں آتے ہیں. ہاں جی، اب جب ٹورنیڈو جہاں آتے ہیں آپ ان لوگوں سے بات کر کے پوچھیں، جب وہ چھتے کی چھتیں اڑ جاتی ہیں، اب 30-40 آدمی مر جاتے ہیں، اونٹ ان کے جو جانور ہیں وہ اڑا کے لے جاتے ہیں، گاڑیاں اڑ جاتی ہیں، چھتیں اڑ جاتی ہیں، ان سے پوچھو تو کیا کہیں گے؟ یہ عذاب نہیں ہے. ان سے بات کر کے دیکھیں وہ کیا کہیں گے. یہ تو مدر نیچر ہے. تو یہ تو جب یہ موسم آتا ہے، یہ ہوا آتی ہے تو ادھر سے اب بگولے اٹھتے ہیں، ٹورنیڈو آتا ہے اور اس میں وارننگ ہوتی ہے. تو یہ عذاب نہیں ہے. حالانکہ اگر ایک مسلمان جو ہے جب وہ دیکھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا عذاب ہے. یہ وارننگ ہے جو آج آ رہی ہے، کل آ رہی ہے، پرسوں آ رہی ہے، ہفتے بعد آ رہی ہے، 10 دن آ رہی ہے کہ تم انسان بن جاؤ. یہ جتنے ہیریکن آتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عذاب نہیں ہے؟ ہاں جی، یعنی اگر آپ کی وہ سٹیٹ جہاں پورا اسلحہ بنتا ہے اور وہ سارا اسلحہ جتنا بھی اس سٹیٹ میں بنے، وہ اگر آپ اس کو فلسطین پر استعمال کرنے کے لیے بھیجیں تو جب طوفان آئے تو سیدھا رخ اس کا نارتھ کیرولینا کی طرف ہو اور کسی سٹیٹ کی طرف نہ ہو، اسی سٹیٹ کی طرف ہو جہاں سے اسلحہ بنتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ رحمت ہے اللہ کی یا عذاب ہے؟ ہاں جی. اسی طرح جب دوسری سٹیٹ فلوریڈا سے پورا اسلحہ جو ہے، جہازوں کے جہاز بھر کر اور سارے وہاں جائیں اور دوسرا طوفان اٹھے اور اس کا رخ فلوریڈا کی طرف ہو، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ مدر نیچر ہے؟ یہ عذاب ہے اللہ کا. ہاں جی، قرآن مجید احادیث دیکھیں، وہ ساری چیزیں آپ کو واضح کر کے دیتا ہے. لیکن یہ اس کی ذات جو ہے نا، وہ بالکل تو ہر ایک کو ختم نہیں کرتی نا، وہ تو وارننگ دیتی ہے. اور قیامت کا دن اس نے رکھا ہے، اس دن وہ سب کو جو ہے نا، ہر آدمی اپنے کیے کا نتیجہ جو ہے وہ بھگتے گا. لیکن ابھی تو جو ہے نا، جیسے اس نے فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ہر چیز کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں. جو منکر ہوتا ہے رب کا، اس پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں. دیکھو، جہاز اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، سیاست اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، بیٹے اس کے پاس ہیں، صحت اس کے پاس ہے، تندرستی اس کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کا چلتا ہے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ مغرور ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا اور سب کچھ سمجھتا ہے کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے، اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم اس کو پکڑتے ہیں.
فیضا مبلسون، پھر اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کو پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تو خود فرماتا ہے وہ۔ ہاں جی، اب فرعون کو دیکھو، فرعون کی عمر 400 سال، اس کو بخار تک نہیں ہوا، 400 سال بخار تک نہیں ہوا۔ ہاں جی، ہاں جی، اتنی ڈھیل تھی اس کو۔ ہاں جی، نمرود تھا، اس کی کتنی عمر ہوئی، اس کو کتنا آرام دیا، شداد کو کتنا مہلت دی کہ تو جنت بنا لے، جو مرضی کرنا کر لے۔ اسی طرح یہ جو شیطان ہے، جس کو پورے بچے فلسطین میں مر گئے، بوڑھی عورتیں مر گئی، مرد مر گئے، وہ جو ہے شیطان، اس کو تو موت کا پتہ نہیں، کبھی اس کے پاس کوئی فرشتہ آیا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اللہ کا عذاب ہے، آئے گا ایک دن، سخت ہے وہ، اس کو کوئی بھی اس سے عذاب سے نہیں چھوٹے گا۔ ہاں جی، تو فرمایا یہ وہ پھٹے کی طرح زمین سے نیچے گرتے تھے وہ لوگ، ان کا یہ حال ہوتا تھا قوم عاد کا۔ اور یہ قوم عاد اتنے بڑے قد کے لوگ، اتنے بڑے طاقتور لوگ، اور ہوا کتنی، رب تعالیٰ نے اتنا، جتنا انگوٹھی کا سوراخ ہوتا ہے، یہ انگوٹھی ہے نا، اتنا کتنا سوراخ ہے، اتنا کھولا کہ جاؤ تم، ہوا کو حکم دیا۔ یہ اللہ کا لشکر ہے۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے نا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور لشکر کتنے ہیں، پانی بھی اس کا لشکر ہے۔ ہاں جی، فرعون جیسے آدمی کو لے ڈوبے۔ ہاں جی، اور پچھلے دنوں سونامی آیا تھا نا، تو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ لشکر کیسا ہے۔ درختوں پر لوگ چڑھ گئے، چھتوں پر چڑھ گئے، اور پانی کا جو ریلا آیا اس نے چھتوں سے اور درختوں سے آدمی کو نیچے کھینچ کر لے گیا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ چھوٹے سے چھوٹا جانور جو ہے مسکیٹو، مچھر، اس کی کوئی حیثیت ہے، لیکن یہ رب تعالیٰ اس کو دکھاتا کہ یہ اس سے ڈینگی پیدا ہوتا ہے، اور ڈینگی کو سے بچنے کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتے، اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ڈرتے ہیں اس سے، اور کتنا اس کا، یعنی اس مچھر کی کوئی حیثیت لگتی ہے آپ کو، لیکن اس کے ڈنگ میں کتنا زہر ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کے اندر زہر رکھا ہے کہ آدمی کی جان لے لیتا ہے۔ ہاں جی، اور یہ جب لشکر جائے نمرود کے لشکر کی طرف، تو پھر کیا حال ہوگا۔ ہاں جی، اسی طرح یہ بچھو دیکھ لو، سانپ دیکھ لو، ان کو رب تعالیٰ نے زہر دی ہے، اور یہ جو ہے نا جس کی طرف اس کا حکم ہوتا ہے یہ جاتے ہیں، اس کو ڈنگ مارتے ہیں، اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ سارے اللہ کے لشکر ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، مختلف قسم کے اللہ کے، جس چیز کو اللہ حکم دے دے اس کا لشکر بن کر وہ حملہ کر دیتا ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کے قوم کا پڑھیں، پھر حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا پڑھیں، حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کا پڑھیں، پھر جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کا پڑھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا پڑھیں۔ یہ سارے نبیوں کی جو امتیں تھیں، ان پر جو عذاب آیا، تو ایک عذاب سے دوسرا نہیں ملتا، دوسرے سے تیسرا نہیں ملتا، تیسرے سے چوتھا نہیں ملتا، یہ سارے عذاب ہی ہیں نا، تو یہ سارے اللہ کے لشکر ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ رب تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتا رہے، معافی مانگتا رہے، اور وہ جو ہے نا اس کے بہترین چیز بچنے کے لیے کیا ہے، یا تو دعائیں ہیں کہ آپ دعائیں پڑھ دیں، صبح پڑھ دیں تو شام تک محفوظ رہیں گے، شام کو پڑھ دیں تو صبح تک محفوظ رہیں گے۔ ہاں جی، جیسے یہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ہاں جی، 10 دفعہ آپ رات کو پڑھ لیں تو صبح تک آپ امن میں ہیں، 10 دفعہ آپ صبح کو پڑھ دیں تو شام تک امن میں ہے۔ اللہ کے رسول کے کلام میں تو برکت ہے نا جی۔ ہاں جی، آپ اس میں پڑھ دیں تو
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. حضرت خالد ابن ولید کو انہوں نے کہا نا کہ یہ زہر ہے، آپ نے لی اور پی گئے. اب دیکھو زہر ہے تو زہر پی جانا. ہاں جی، تو کیا پڑھا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. حضرت عمر فاروق کے پاس شاہ روم نے کچھ تحفے بھیجے، ان تحفوں میں خوشبو تھی اور زہر تھی. خوشبو اور یہ اور بھی چیزیں تھیں. خوشبو تو آپ نے فرمایا اس کو بیت المال میں جمع کر دو، سارے مسلمانوں کے کام آئے. اور وہ زہر کس لیے ہے جی؟ کہ زہر اس لیے ہے کہ آپ نے اگر کسی اپنے دشمن کو مارنا ہو تو اس کو پلا دیں. اب مسلمان جو ہے وہ کسی کو زہر دے کے کیوں مارے گا؟ آپ نے وہ زہر لی اور اس کو پی گئے. اور وہ جو لانے والا تھا وہ حیران رہ گیا، کہتا کہ حضرت جی یہ کیا ہوا؟ یہ تو ہم نے بھیجا تھا کہ آپ اپنے دشمن کو دیں گے تو آپ کی دشمن سے جان چھوٹ جائے گی. فرمایا یہ زہر ہے نا، اس کو بھی جب رب کا حکم ہوگا تو وہ کسی کو مارے گی، رب کا حکم نہیں ہوگا تو کیسے مارے گی؟ ہاں جی، سبحان اللہ. یہی بات ہے کہ آگ بھی ہے نا، آگ کو بھی جب رب تعالیٰ حکم دے گا کسی کو جلانے کے تو پھر جلائے گی، اگر نہیں حکم دے گا تو نہیں جلائے گی. ہاں جی، کتنی مثالیں آپ کے سامنے کہ آگ نے نہیں جلایا. ہاں جی، اس کو امام حضرت خولانی کو جو اسود انسی کے مقابلے میں تھا اس کو آگ میں ڈالا، آگ نے نہیں جلایا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے عیسائی آیا تو آپ اس کے سامنے قرآن لے کر آپ آگ میں چلے کے نہیں جلایا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے شیخ جو تھے عثمان ہارونی، جب وہ ایران کے بارڈر پہ گئے تو آپ ان کے آگ کے مچ میں آپ چلے گئے بچے کو لے کر، آدھا گھنٹہ بیٹھ رہے اندر، باہر ہے تو آگ نے کچھ نہیں جلایا ان کو. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا. تو اسی طرح یہ سندھ میں جو ایک تھا پناہ کے کیا نام تھا پاکستانی، ابھی چند سالوں کی بات ہے، اس کا کسی سے مقابلہ مناظرہ ہوا تو وہ چھوئی ہوتی ہے نا، یہ جو پرالی وغیرہ ہوتی ہے جو جیسے اس کی یہ چاول وغیرہ کی کتی، اس کو آگ لگائی اور اندر چلا گیا. ہاں جی، یہ کچھ سالوں کی بات ہے، اس کے بھی اخباروں میں اشتہاروں میں اس کا نام آیا. ہاں جی، وہ چلا گیا اور آگ میرا باہر نکلا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن یہ کوئی نہیں مانتا، وہی مانتا جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے ان چیزوں کو تو پھر ان کے اندر اثر ہوتا ہے. ہاں جی، اگر اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے اندر اثر نہ رکھے، اس کو قتل اس کے زہر کے کرنے کا یا مارنے کا حکم نہ دے تو اس چیز کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا. ایسا فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، وہ ایسی تباہی مچائی قوم سمود اور قوم عاد میں عذاب نے. یعنی قوم سمود میں کون سا عذاب تھا؟ اس چیخ کا. اور قوم عاد میں عذاب تھا ہوا کا. وہ ایسی تباہی مچائی کہ حل تری لہم من باقیہ، تم اس میں کسی کو بھی بچا ہوا نہیں دیکھتے ہو. اے ٹو زی بالکل صفائی. اب دیکھو یہ جو رب الخالی ہے، یعنی احقاف کا علاقہ جو ایمٹی کوارٹر ہے، جو ریت کا، کوئی ہے اس میں کوئی آدمی نظر آتا؟ کوئی مکان نظر آتا ہے؟ کوئی کنواں نظر آتا ہے؟ کوئی آبادی نظر آتی ہے؟ کوئی کھیت نظر آتا ہے؟ کوئی درخت نظر آتا ہے؟ کوئی جانور نظر آتا ہے؟ بالکل نہیں. یہ فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، ایک ذرہ بھر بھی باقی کوئی چیز اس میں نہیں بچی. اسی طرح جو ہجر کا مقام ہے جہاں یہ قوم سمود رہتی تھی، جب چیخ آئی، چگاڑ آئی تو جتنے لوگ تھے وہ زمین کے ساتھ بالکل چمٹ گئے اور ایسی تباہی مچی کہ ان میں سے ایک بھی نہیں باقی بچا. تو یہ اللہ کے عذاب ہے.
اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ رب تعالیٰ اپنی حفظ اور امان میں رکھے، اور ناگہانی آفات سے رب تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس کا ادب و احترام کرنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔